اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آقا علیہ السلام ماہ مبارک سے، رمضان الکریم سے کچھ ایک دن پہلے یعنی شعبان کے آخر میں اپنے صحابہ کو جمع فرما کر نصیحت فرمایا کرتے اور ماہ مبارک کی جو فضیلتیں اور عظمتیں ہیں ان فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان فرمایا کرتے۔ عزیزان محترم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جسے امام احمد نے مسند میں روایت فرمایا، اسی طرح الترغیب و ترہیب میں بھی اس سے روایت کیا گیا کہ جس میں ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان فرمایا گیا۔ چونکہ یہ ماہ مبارک یہ بند ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک کا ابتدائی یعنی استقبالی جمعہ ہے تو ہم کچھ ایک روایتیں، فضیلتیں جو رمضان سے متعلق بیان کی گئی، ہم اس پر کچھ مختصر سی روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایک اہم باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنا ہے، ہم اس کی طرف پہنچیں گے۔ سب سے پہلے بنیاد، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت کی قدر بھی کریں اور اسے سمجھیں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں یعنی آخری دن میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ماہ مبارک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگو عنقریب تم پر ایک بڑا ہی عظیم اور نہایت بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور جان رکھو کہ اس میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت اور مقام اور درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جعل صیامہ فریضۃً، اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعاً، اور اس مہینے کے راتوں میں قیام کرنا یعنی تراویحوں کو نفل اور سنت قرار دیا۔ من ادا فیہ فریضۃً، جو اس ماہ مبارک میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور کوئی اس ماہ مبارک میں ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا۔ اب ذرا غور تو کریں کہ کتنی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ کوئی اگر ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کی نامہ اعمال میں فرض کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے، کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں اور مہینوں کے حساب سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب نفل اور فرض میں فرق کیا ہے؟ نفل اور فرض میں فرق یہ ہے کہ بندہ کوئی زندگی بھر بھی نفل سجدے میں پڑا رہے تو وہ فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ اللہ کی شان ہے، جیسے چاہے قبول فرماتا ہے، تو فرض کا درجہ اتنا بلند ہے، نفل اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن کوئی زندگی بھر بھی نفل سجدے کرتا رہے فرض سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اندازہ کیا جائے تو اللہ نفل کو فرض کے برابر فضیلت اور ثواب کے مطابق کر دیتا ہے، تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو کوئی کسی روزے دار کو اگر افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس افطار کرانے والے کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے گا اور جہنم سے اسے آزادی بھی مرحمت فرمائے گا۔ لہٰذا جب یہ کہنا تھا حضور کا، صحابہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرا دے، اس کے کھانے کا کوئی انتظام ہی کرا دے، ہر کوئی اتنی سکت اور طاقت نہیں رکھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اگر کھجور پر یا دودھ پر یا پانی کے گھونٹ پر یا پھر جو بھی ماء حضر ہے،
میسر ہے، اگر اتنے مختصر سے بھی کسی کو افطار کرا دے تو اس افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزے دار کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے افطار کرایا ہے اسے بھی اس کے مطابق اس کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا شہر المواسات، لوگوں یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ وھذا شہر الصبر، آگے حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور یاد رکھو کہ صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات اس ماہ مبارک